ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب میرے خیال میں ڈسکشن ہم تھوڑی سی آگے لے جائیں گے. اس سے پہلے جولین اسینج کا ایک بریف سا انٹرویو ہے جو کہ گارڈین کو انہوں نے دیا, تو ہم نے اپنے ویورز کے لیے اسے ڈب کیا ہے اردو میں تاکہ وہ سمجھ سکیں, اور بیسکلی اٹ شوز دی آبجیکٹیو کہ انہوں نے اس کو پبلک کیوں کیا ان ڈاکیومنٹس کو. تو آئیے وہ انٹرویو دیکھتے ہیں. سینکڑوں سویلینز کی موت, ایک خاص بلیک یونٹ جس کا مقصد ہے طالبان لیڈرز کا قتل. ایسی انٹیلیجنس رپورٹ جو افغانستان میں جاری انسرجنسی میں پاکستانی اور ایرانی مداخلت کا اشارہ کرتی ہے. یہ سب کچھ شامل ہے امریکی فوجی خفیہ دستاویزات میں جو کہ افغانستان میں جاری جنگ کے حوالے سے اب تک کی سب سے واضح صورتحال پیش کرتی ہے. 92,000 رپورٹس پر مشتمل یہ افغانستان میں جاری جنگ کی ایسی لمحہ با لمحہ ڈائری ہے جس کی ہر رپورٹ میں نیٹو اور امریکی فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ معلومات شامل ہیں. ان تمام خفیہ رپورٹس کو وسل بلور کی ویب سائٹ وکی لیکس نے گارڈین, نیو یارک ٹائمز اور ڈیش پیگل کو جاری کیا. اس ویب سائٹ کے خالق جولین اسینج نے بتایا کہ انہوں نے ان رپورٹس کو کیوں جاری کیا. اگر صحافت اچھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ متنازع بھی ہے, مگر اچھی صحافت کا صحیح کردار یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ہونے والی زیادتیوں کو بے نقاب کرے, اور جب انہیں بے نقاب کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل سامنے آتا ہے. اس معاملے میں یہ اس جنگ کے صحیح چہرے کو سامنے لائے گی, اور پھر افغانستان اور دوسرے ممالک کی عوام کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے. اس مواد کی اہمیت یہ ہے کہ یہ 2004 سے جاری تمام جنگ کا احاطہ کر رہا ہے. اکیلے واقعات یا ایسے واقعات کی کڑی جو اہم ہیں تو ان میں ٹاسک فورس 373 اور امریکی اسیسینیشن اسکواڈ شامل ہیں جو افغانستان میں ان لوگوں کو مارتی ہے جو مارنے یا پکڑنے والی لسٹ میں شامل ہوں. اس میں ایسے اہم واقعات بھی شامل ہیں جہاں بہت لوگ مارے گئے تھے. مثال کے طور پر ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں جب 181 افراد کو AC-130 گن شپ کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا. اس میں وہ تفصیلات بھی شامل ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس جنگ کی مختلف طریقوں سے کیسے حمایت کی جاتی ہے. تو کابل کے سیاسی حلقے اور امریکی ملٹری اور انٹیلیجنس کس طرح سے مشترک ہیں, اس کمیونٹی کے ذریعے کرپشن کیسے پھیلتی ہے, اور کیسے پاکستان اور ممکنہ طور پر ایران بلا واسطہ اس میں شامل ہیں. اس دستاویز کی قریب ترین مماثلت 70 کی دہائی کے آغاز میں شائع ہونے والے پینٹاگن دستاویزات سے دی جا سکتی ہے, جس میں یہ بے نقاب کیا گیا تھا کہ ویتنام کے خلاف جنگ کیسے لڑی جائے. یہ 1000 صفحات پر مشتمل تھا, جس کے چند صفحات کو نیو یارک ٹائمز سمیت دیگر امریکی اخبارات میں شائع کیا گیا. ملٹری نہ صرف جنگ کے دوران اپنے حصے کو سر انجام دینے کے عمل کو راز میں رکھتی ہے, بلکہ طاقت کے بڑے پیمانے پر غلط استعمال کے لیے بھی ملٹری کے پاس کچھ معلومات کو خفیہ رکھنے کا جواز ہے. جیسے مثال کے طور پر فوج کو کہاں تعینات کیا جائے, مگر ایسی معلومات کی میعاد بہت جلد ختم ہو جاتی ہے, جبکہ یہ معلومات سال 2004 سے 2010 تک کی ہیں. اسی لیے یہ نقطہ ان معلومات پر لاگو نہیں ہوتا. شیٹھی صاحب یہ ایک بڑا بریف سا انٹرویو تھا جنہوں نے دیا, انہوں نے پرپز بیسکلی شو کیا, اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں وہی جو آپ نے کہا کہ جو انٹرنل بات ہے کہ جو امریکنز کی اپنی زیادتیاں ہیں اس وار کے اندر 2004 سے لے کے دسمبر 2009 تک وہ ظاہر کرتی ہیں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے وہ شاید ان رپورٹس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی دیکھیے یہ رپورٹس سے ظاہر ہو گیا کہ جو بش ایڈمنسٹریشن تھی ان کے پاس تو کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں تھی, اسی لیے پریزیڈنٹ اوباما نے دسمبر 2009 میں سرج کا اعلان کیا کہ جی ہم سرج کر رہے ہیں, ٹروپس زیادہ ہو جائیں گے, اور اب تقریباً 100,000 ٹروپس ہیں امریکنز اس وقت افغانستان میں. Do you think they have kind of justified, they have distanced themselves from these reports کہ نہیں جی ہمارے سے تو ان کا تعلق کوئی نہیں؟ نہیں, دیکھیے جب انیشیل ریئیکشن امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہی تھا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی جو ہے اس کو جیپرڈائز کر دیا ہے, اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس قسم کی لیک کر کے. پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ یار یہ لیک تو افیکٹ کرتی ہے بش ایڈمنسٹریشن اس کے زمانے میں, تو اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کریں. اب ہو جو گیا تو اس لیے پھر انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں احساس تھا کہ اس قسم کی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, گڑبڑ بھی ہوئی ہے, اسی لیے پھر ہم نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے. تو انہوں نے اس کو اون بھی کیا اور پھر ڈس اون بھی کر دیا. اون ایسے کیا کہ یہ ہوا, ڈس اون ایسے کیا کہ اب ہم کچھ اور کرنے جا رہے ہیں, ہم ٹروپ وڈرال بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, اور ماڈریٹ طالبان کے ساتھ بات بھی کریں گے, اور اس قسم کی چیزیں. تو ایک طرف شرمندہ بھی ہیں, دوسری طرف وہ اپنی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ریپبلکنز کے دوران یہ ہوا تھا. تو یہاں تک تو ان کی پالیسی, امریکنز کی پالیسی. مگر پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی جو استعمال کی جا سکتی ہیں اپنے حق میں. وہ یہی جو کہ ISI کے خلاف اس میں مواد ہے, وہ پھر اب نیو یارک ٹائمز اور امریکن میڈیا جو ہے وہ لے کے اور آپ کی ISI اور پاکستان کی کارکردگی کے اوپر شک
کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دی. اور ابھی پھر یہ سوال کھڑا ہو گیا ڈو مور ISI کو روکو. ابھی آج میرا خیال ہے رپورٹ تھی اخبار میں کہ کوئی کانگریس مین نے کہا ہے کہ جی یہ ISI جو ہے اس کو ذرا سارٹ آؤٹ کرو, یہ بڑی غلط ہے. حالانکہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی تجزیہ ہو رہا ہے کہ جو رپورٹس ہیں یہ ساری جعلی ہیں. بالکل ہماری ISI کے بارے میں. اچھا, چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی جو سینیٹر جان کیری جو ہیں وہ انہوں نے پہلے کچھ وہ آپ والی بات تھوڑی اور لائن لی. آج وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اتنی ہائپ نہیں دینی چاہیے ان رپورٹس کو, یہ بالکل بلیسڈ سی بات ہے. کیونکہ دیکھیے انہیں بھی احساس ہے نا کہ اب انہوں نے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ISI کے ساتھ کام کرنا نا بنا کے رکھنی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ وہ بالکل کلاسک ڈپلومیسی ہوتی ہے. ڈپلومیسی کے 2 حصے ہوتے ہیں نا, ایک گڈ کاپ ایک بیڈ کاپ. ساتھ ساتھ آپ لڑائی بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ بات بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ الزام بھی لگاتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ پھر کنسیشن بھی دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی چلے. صاحب ایک بڑا پاپولر سوال ہے یہاں پر بھی لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں اس کے مختلف جواب ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیا. یہ اب ان رپورٹس میں بھی کہا گیا, ٹیلی گراف میں آج پڑھ رہا تھا جی کہ یہ رپورٹ سجیسٹ کرتی ہے جی کہ اسامہ بن لادن الائیو. سر مائک ملن آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسامہ از somebody knows where اسامہ از. ہلری کلنٹن آتی ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں. کیا یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پرسیپشن وہاں ہے ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں اسی قسم کی رپورٹس کے بیسس کے اوپر شاید کہ ہم ان کے ساتھ پوری بات نہیں کرتے رہے. ہماری فوج ہماری ISI کچھ چیزیں چھپاتی رہی ہے اور اسی لیے ہلری کلنٹن نے بھی یہ کہا. پچھلے سال آئی تھی, انہوں نے وہی بات کہی, پھر استعفیٰ کہی. پہلے وہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے, اب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ملا عمر کہاں ہے. اب بھی سارے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے اور آپ کے تعلقات ہیں حقانی نیٹ ورک کے ساتھ, وہ ہمیں اٹیک کرتا ہے. اس میں ایک بڑی کریڈیبل رپورٹ ہے جس میں اب جس کے اوپر وہ کافی پکے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابل میں جو انڈین ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا اس میں پاکستانی ISI اور حقانی نیٹ ورک کا کوئی ہاتھ تھا. وہ ایک ون آف دوز کریڈیبل رپورٹس ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ امریکنوں کو پتا تھا اسی قسم کی انٹیلیجنس کے بیسس کے اوپر کہ جب وہ ہوئی تو انڈینز کو کیا پتا تھا کس نے کیا. امریکنوں نے انڈینز کو بتایا, انڈینز نے پھر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا. اس فوراً آ گیا تھا الزام کہ یہ اس میں ISI کا ہاتھ ہے بیکاز جب حقانی نیٹ ورک انڈین ایسٹس کو اٹیک کرتا ہے تو ظاہر ہے یہی لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان. سیٹھی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے انڈیا کا ذکر کیا. برٹش پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون انڈیا میں تھے اور انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے ایک بیان دیا جو کہ اب ہمارے ناظرین کو ٹیلی ویژن اسکرینس پہ نظر بھی آ رہا ہوگا, گارڈین پہ بھی تھا, کہ پاکستان کو جو روکنا چاہیے کہ وہ جو ٹیررزم ہے اسے پروموٹ نہ کرے, ایکسپورٹ نہ کرے. یہ کیا, یہ انفیکٹ یہ انڈین لائن ہے ان رپورٹس کی ریلیز کے بعد, جس طرح انڈیا نے کرٹیسائز کیا پاکستان کو, کہ ہم تو کہتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرون جو حوالہ دے رہے ہیں کس کا دے رہے ہیں, ایکسپورٹ آف ٹیررزم ٹو افغانستان, جو کہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں حقانی نیٹ ورک کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, اور ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ امریکہ کے اوپر اٹیک کریں, یا کہ لشکر طیبہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں انڈیا کے خلاف. یہ الزام ہے نا. بالکل. تو میرا خیال ہے ڈیوڈ کیمرون جو ہے کیونکہ انڈیا گیا ہوا ہے, یہاں آتا تو اس نے کبھی یہ بات نہیں کرنی تھی, اس نے دوسری بات کرنی تھی افغانستان والی. انڈیا گیا ہوا ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وہی بات کہی جو انڈیا بھی کہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. ہالبروک یہاں آتے ہیں ایک بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں خوش کرتی ہے, یہاں کہتے ہیں نہیں ہمارا تو بڑا تعاون ہے. آنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بڑا غزیاتی کر رہا ہے, پاکستان سپورٹ نہیں کر رہا, ڈو مور. یہاں آ کے کہتے ہیں جی ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں, پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے. اور انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا میں کہتے ہیں آپ بڑے اچھے ہیں, پاکستان بڑی گڑبڑ کر رہا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے آپ کی لائیو کالز لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.